أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، سورۃ الانبیاء، اس صورت میں اللہ رب ذوالجلال نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت زکریا کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے، حضرت یونس کا تذکرہ ہے. اللہ نے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت، اس لیے کہ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اس سورت میں تذکرہ کیا گیا. اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو سوچتا ہوں کبھی اس نبی کا تذکرہ کرے، کبھی اس نبی کا تذکرہ کرے، کبھی یہ مضمون ذہن میں آتا ہے، کبھی وہ مضمون ذہن میں آتا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب تذکرہ آیا تو پھر ذہن سورہ مریم کی طرف گیا، کیونکہ وہاں بھی ان کا تذکرہ ہے. پھر سورہ مریم سے سورہ آل عمران کی طرف گیا، وہاں بھی ان کا تذکرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعے کو بڑے عبرت والے انداز میں اور بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا. چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ زکریا، کہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتلائیے. کیا ہوا؟ اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو یہ کہہ کر پکارا، اے میرے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، میرا اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، بوڑھاپے کو میں پہنچ رہا ہوں. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے، تو بہترین وارث مجھے عطا کرنے والا ہے. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. اب ہم پیچھے جاتے ہیں، سورہ آل عمران میں جب گھستے ہیں اور اس کو جب تلاوت کرتے ہیں تو زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں کی، اس کی وجہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمائی. اسی لیے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، یعنی قرآن اپنی تفسیر خود ہی بیان کر دیتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں جب ہم گئے، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کے حصے میں حضرت مریم کی کفالت آئی تھی. حضرت مریم کے والد محترم کا تو انتقال ہو گیا، حضرت عمران کا جو ان کے والد تھے، ان کی والدہ نے یہ نظر مانی. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، یہ منت مانی. کیا منت مانی؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، اے میرے پروردگار میں نے تیرے لیے یہ نظر مانی ہے، ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے، یعنی بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. یعنی اب یہ بچہ یہی رہے گا، اسی بڑے ہونے کے بعد اسی کی خدمت انجام دے گا، اس کی ساری کی ساری جو بھی نگرانی کرنا ہے میرا بچہ اس کے لیے وقف ہے. یہ منت مانی. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. یہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا
فلما وضعتها، جب بچہ پیدا ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، تو لڑکی پیدا ہوئی، کہنے لگی قالت، کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو مؤنث ہے، وہ تو لڑکی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا بچہ پیدا ہوا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور مذکر اور مؤنث دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی بیت اللہ کے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے تو جو خدمت ایک آدمی انجام دے سکتا ہے وہ خدمت عورت تو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس عورت کا نام مریم رکھا۔ یہ واحد عورت ہے، حضرت مریم تنہا ایک عورت ہے جس کا نام قرآن کریم میں لیا گیا، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور نام تو نام ایک سورت ہی اللہ نے نازل کر دی، تنہا عورت ہے۔ کیا دعا کی؟ ہر ماں باپ کو یہ دعا کرنا چاہیے جب بچہ پیدا ہو تو حضرت مریم کی جو پاک دامنی قرآن نے بیان کی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں تیری، اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی ذریت کو بھی تیری، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے بہکاوے سے، کہ شیطان مردود میری اس بچی کو بھی نہ بہکائے اور میری اس بچی کی اولاد کو بھی نہ بہکائے۔ یہ دعا ہر ماں باپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ ارے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اتنے چھان بین کرنے والے کہ محدثین کی اصطلاح میں ان کو امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ احادیث کو جمع کرنے میں وہ امیر المؤمنین ہے۔ کیوں بنے اتنے بڑے محدث؟ ایک ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، ان کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی والدہ محترمہ نے دعا کی، اے اللہ کیا تیرے خزانے میں میرے بیٹے محمد ابن اسماعیل کے لیے، ان کا نام محمد تھا، حضرت امام بخاری کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، تو اے اللہ کیا تیرے خزانے میں میرے بیٹے محمد کے لیے تو آنکھیں نہیں ہیں؟ اب کس طلب سے وہ دعائیں کی ہوگی اور کس انداز میں اس ماں نے اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی، آنکھیں تو عطا فرمائی، بصارت بھی دی اور بصیرت بھی دی، اور دنیا کا سب سے بڑا محدث اعظم ان کو بنایا۔ تو ماں باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ جو ذرا سا بچے سے پریشان ہو جاتے نا، اور تو غلط ہو جائے اور تیرا ناس ہو جائے اور تو مر جائے اور تیری شکل نہیں دیکھوں اور تیری صورت نہیں دیکھوں اور میرے گھر میں قدم مت رکھنا اور آئندہ تیرے سے ساتھ، یہ ساری باتیں پرہیز کرنے کی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے کبھی قبول کر لی، آپ نے کہہ دیا کہ جا تیرا ناس ہو جائے اور تو غرق ہو جائے اور تو غارت ہو جائے، اگلے ہی دن اگر خبر آ گئی حادثے کے شکار بچہ حادثے کا شکار ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس صدمے کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا آپ اس حادثے کو برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کریں۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے کیا دعا کی؟ میں شیطان سے پناہ چاہتی ہوں، اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی تو شیطان مردود کے بہکاوے سے محفوظ رکھ، یہ دعا انہوں نے کی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت مریم ہی کو وقف کر دیا، اللہ نے اسی کو قبول کیا اور قرآن نے بیان کیا اس کو، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا،
اس کے پروردگار نے اس کو قبول کیا، اور کیسا قبول کیا؟ بقبول حسن، بہت اچھے طریقے سے قبول کیا، وانبتھا نباتا حسنا، اور بہت شاندار انداز میں ان کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی؟ تربیت کی، وکفلھا زکریا، اور حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی۔ کفالت کیوں کی؟ اصل میں اس میں اختلاف ہونے لگا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ دعوے دار کھڑے ہو گئے، کیونکہ اچھے لوگوں کا زمانہ تھا تو یتیم کی کفالت کرنے والے بہت سارے لوگ مل جایا کرتے تھے۔ ہمارا اور آج کا دور نہیں تھا کہ جہاں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، یتیم کی بات کو اور اس کی فریاد رسی کو سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو اچھے لوگوں کا دور تھا، بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہوا۔ چنانچہ کل ملا کر پھر جب مشورہ ہوا اور جو ان کی شرائط تھی اس شرط پر حضرت زکریا پورے اترے، اور حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھی، تو حضرت مریم اپنی خالہ کے ہی پاس رہے گی۔ یہ اس اعتبار سے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم آئی، وکفلھا زکریا، اب ان کی کفالت میں آئی۔ اب حضرت مریم کی پوری پرورش کرنا کس کا کام ہے؟ حضرت زکریا کا۔ اب وہ انہوں نے پرورش کی اور کفالت کی، جو خدمت انہوں نے کرنا چاہیے تھی کی۔ اب حضرت زکریا کی ذمہ داری ہے حضرت مریم کے لیے کھانا لے جانا، ان کے لیے ٹفن لے جانا، وہ تو بیت اللہ میں ہے، وہ تو جو ہے بیت المقدس کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت زکریا جب بھی وہاں جا کر دیکھتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے یعنی مسجد میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہاں پر جو ہے رزق کو پہلے سے ہی موجود ہوتے، یعنی یہ ٹفن لے کر جاتے اس سے پہلے ٹفن پہنچ چکا ہوتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کی کرامت بھی نہیں ہے اگر کہ ہم یہ سوچ کر اس کو رد کر دے رہے وہ مثال ہوگی، نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ چنانچہ جب بھی داخل ہوتے تو نئے نئے فروٹ، نئی نئی سبزیاں، نئی نئی ترکاریاں، یعنی اس کو مثال سے یوں سمجھے، مثال کے طور پر ہم یوں سمجھے کہ ایک فروٹ جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن وہاں موجود ہے، مارکیٹ میں 200 روپے کلو بھی نہیں مل رہا ہے، وہاں فری میں پہنچ رہا ہے۔ یہ اتنا اسٹینڈرڈ انتظام اور اتنا شاندار انتظام تو حضرت زکریا تھوڑے اس کو دیکھ کر وہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم لکی ھذا، کہنے لگے اے مریم یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ سب انتظام اللہ براہ راست سے کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی گنتی نہیں، کوئی عدد نہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ تو جس کو جیسا چاہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک آدمی وہ ہے جو صبح 10 بجے سے جاتا ہے تو شام کو 10 بجے تک اس کو پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے بیچارہ جو مارا پھرتا ہے، ادھر دھکے کا ادھر دھکے کا، 10 کہیں جا کر 200 400 500 روپے کما پاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے جب یہ خلاف عادت نظام دیکھا تو حضرت زکریا تو اپنی عمر کے انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ اس نظام کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو اللہ مریم کو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی واسطے کے رزق دے سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میں اس عمر میں بھی اگر اس سے کوئی وارث اور کوئی اولاد کا سوال کروں گا۔ ابھی تک حضرت زکریا کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور حالت کیا ہو گئی تھی حضرت زکریا کی؟ حضرت زکریا کی حالت یہ ہو گئی تھی، اس کو سورہ مریم میں ذکر کیا گیا تو وہ کس عمر تک پہنچ چکے تھے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ کیجئے جو اس نے حضرت زکریا پر نازل فرمائی۔ کون سی رحمت تھی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو بڑے خفیہ طریقے سے، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے آہستگی کے ساتھ پکارا۔ اور کیا پکارا؟ دیکھو، ایک تو دعا مانگنے کا طریقہ جو قرآن بتلا رہا ہے اور نبی کے واسطے سے بتلا رہا ہے کہ کیسی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ دعائیں دل سے مانگی جاتی ہے، اندر سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟
قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت زکریا نے اپنی عاجزی ظاہر کی. کیا ظاہر کی؟ اے میرے پروردگار انی وهن العظم منی، تو جانتا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پر بڑھاپا چھا چکا ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں اپنی بڑھاپے کی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہوں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ سے دعا کی جائے اور جب اللہ سے مانگا جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز بنا کر مانگے، ذلیل بنا کر مانگے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مانگے، اپنی کمزوری کو ظاہر کر کے مانگے. تبھی تو دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپا بھی ہے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں نے جب جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے نامراد واپس نہیں کیا ہے. آپ نے میری ہر مراد کو پورا کیا ہے. جو میرا مراد میں نے آپ سے مانگی ہے آپ نے میری ہر مراد کو پورا کیا. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی اللہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرے، اللہ کے انعام کا بھی اظہار کرے، اللہ کے احسان کا بھی اظہار کرے. یہ نہیں کہ اے اللہ تو نے تو ہمیں دیا ہی کیا ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم تو بہت غریب ہیں، اور اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ 40 سال ہو گئے آج تک ہم نے سکون نہیں دیکھا، ہم نے چین نہیں دیکھا. یہ بیماری خاص طور پر مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے. مردوں سے زیادہ عورتوں میں ناشکری کی بیماری ہوتی ہے. ذرا سا کچھ ہوا کہ بس اے اللہ ہم نے تو آج تک سکون دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو آج تک راحت دیکھی ہی نہیں، آرام دیکھا ہی. یاد رکھیے یہ ناشکری ہے. اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور ملے گا، ولئن کفرتم، اور ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر ہماری پکڑ سخت ہے. پکڑ سخت ہے. آخرت میں جو سزا ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. دنیا میں آدمی پھر الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے راحت کے دروازے کھلے، لیکن چونکہ اندر ناشکری ہے اس لیے اللہ دروازوں کو اور بند کرتا جاتا ہے اور تنگ کرتا جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر کاروبار نہیں چلتا ہے، ارے مولوی صاحب تم کو کیا بتاؤں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اللہ جانتا ہے مولوی صاحب میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا. پھر پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے. اور دیکھتا ہوں مولوی صاحب مارکیٹ میں جتنے بھی دکاندار ہیں سب کا خوب دھندا چل رہا ہے، سب خوب کما رہے ہیں، اور مولوی صاحب پتہ نہیں کوالٹی بھی اچھی سے اچھی لا رہا ہوں، مال بھی اچھا سے اچھا لے کر آ رہا ہوں، بہترین سے بہترین بات بھی اچھی طریقے سے کرتا ہوں، لیکن مولوی صاحب مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم دیکھو بس کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہتے بس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آواز پڑوس والے نے میرا دھندا باندھ دیا ہے. ارے بھائی کسی نے کوئی دھندا نہیں باندھا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے جس حال میں ہمارا پروردگار ہمیں رکھے گا ہم اپنے رب سے اس حال میں خوش ہیں. وہ غریبی میں رکھے تب بھی ہم خوش، فقیری میں رکھے ہم تب بھی ہم خوش، مالداری میں رکھے تب بھی ہم خوش. ہم اپنے پروردگار کی کسی بھی صورت میں نافرمانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی کبھی بھی ناشکری کر سکتے. یہی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا یہی تو اس کا خمیر ہے اور یہی کہ اس کا مغز ہے. ایک طرف تو اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کا انعام کا اعلان کر رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا ہوں. اب وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی سکھایا کہ اگر مانگے تو کیا مانگے اللہ سے. حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہے، اللہ سے یہ نہیں کہا اے اللہ اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی زمینیں، اتنی جائیدادیں، یہ بلڈنگیں کون سنبھالے گا، یہ دکانیں کون دیکھے گا، میرے مرنے کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي،
اے اللہ میرے جو رشتے دار ہیں مجھے خطرہ ہے کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں دعوت کا، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں توحید کا، مجھے خطرہ ہے کہ میرے جو ملنے جلنے والے ہیں وہ اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پائیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی میرا وارث عطا فرما دے، کوئی میرا دوست عطا فرما دے۔ اور تیسرے پارے میں کیا فرمایا گیا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جب بھی اللہ سے سوال کرے اولاد کا تو پاکیزہ اولاد کا سوال کرے، اللہ سے پاکیزہ اولاد مانگے تاکہ اولاد پیدا ہونے کے بعد اچھے اثرات اس کے اوپر ہوں، نیکی کے اثرات اس کے اوپر ہوں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے تک بھی اولاد نہ دے، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اس عمر تک بھی اگر اولاد نہ دے جس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، تب بھی اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگنا ہے، نہیں جانا ہے کسی پیر کے پاس، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر، اور کسی جو ہے تعویذ گنڈے والے کے پاس کہ تم دو تاکہ ہماری اولادیں پیدا ہو۔ نہیں، ہمارا اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اگر ہم کو اس نے اولاد نہیں دی ہے تو یاد رکھیے ہمارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، ہمارا پروردگار ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، وہی زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جس کو اولاد دینا چاہتا ہے، وہ جس کو دینا چاہتا ہے، یہاں بولی من یشاء اناسا، لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ یہاں بولی من یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ یہ تو مجھے بتلائیے اگر اولاد کا معاملہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ یہ پاور اور اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا اور آپ اپنے لیے جتنی چاہتے اتنی اولاد کا، جتنی چاہتے اتنے بچوں کا اختیار رکھتے، لیکن یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اولاد کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ عائشہ یہ خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے تو اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے وہی جانتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کا جو انداز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ دیکھو بنوانے کے طریقے بھی دیکھیے، نبی جو آتا ہے نبی ہر چیز سکھانے کے لیے آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، دعا کی ابتدا کیسے کی جائے وہ بھی بتلا دیا، اور دعا منوائی کیسی جائے، اللہ سے منوانا کیسے ہے وہی بتلا دیا کہ اے اللہ میں نے تو آج تک تجھ سے جو مانگا ہے تو نے کبھی مجھے نامراد واپس نہیں کیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو وارث بنے، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اور وراثت سے مراد مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت نہیں چلتی ہے، انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، کہ انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے ان کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہے۔ تو پھر انبیاء کس چیز کی وراثت دے کر جاتے ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں تو ان کی وراثت بھی نبوت سے جاری ہوگی، تو وہ جو کہہ رہے ہیں جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے
آنے والی میری اولاد کو اس علم سے سرفراز فرما. یہ دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ بھی کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو ایسا بنا کہ وہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو. یہ دعائیں اولاد کے لیے کرنا چاہیے کہ نیک اور صالح اور دیندار اولاد کی دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ نے بھی پھر فوراً کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تم کو خوشخبری سناتے ہیں بچے کی، اور نام بھی ہم تجویز کرتے ہیں. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں پیدا ہوا. اللہ نے اس کو بھی قبول کیا، نام بھی اپنی طرف سے متعین کر دیا. اب حضرت زکریا علیہ السلام پریشان. حضرت زکریا علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے میں تو بوڑھا ہوں، میری عورت بھی بوڑھی ہے، یا اللہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ ہمارے یہاں بچے کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بھی بوڑھی ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بوڑھاپے کے انتہائی زمانے کو پہنچ چکا ہوں. اللہ نے فوراً کہا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، تمہاری ایسی صورت میں ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قال ربک هو علی هین، تمہارے پروردگار کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، تمہارے رب نے، میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اس سے پہلا پیدا کیا. ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت زکریا علیہ السلام سے اور یاد رکھیے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ ان کو شک ہو گیا ہوگا یا نعوذ باللہ ان کو شبہ ہو گیا ہوگا. بلکہ جب یہ خوشخبری ہوئی، جب یہ خوشخبری ان کے سامنے آئی تو آدمی کے پاس جب خوشخبری آتی ہے تو وہ فوراً اس کی ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے. فوراً جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کو آپ نے فون لگایا بیٹا تو 12ویں میں پاس ہو گیا، تو وہ اس پر فون نہیں رکھے گا، اس سے پوچھے گا ارے پاس ہو گیا. حالانکہ اب پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابا تو بس تیرا کام ہو گیا، لیکن وہ فوراً ڈپ میں جائے گا اس میں کتنے مارکس آئے، اس میں کتنے نمبر آئے، میرے ٹوٹل میرا پرسنٹیج کتنا ہے، سب وہ ڈیٹیل نکالتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اللہ نے بھی پوری تفصیل کھول کر بیان کر دی کہ ایسی ہی ہوگا. اور یہاں اللہ نے اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ کیا کہ اولاد اگر مانگی جائے، ایک تو سکھایا کہ دعائیں مانگو، اندر سے مانگو، دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا، اللہ سے منوانے کا طریقہ سکھایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ پیغام دے دیا حضرت زکریا علیہ السلام کے واسطے سے ان سارے لوگوں کے لیے، ان سارے کے سارے شادی شدہ لوگوں کے لیے جن کی عمر، جن کے شادی کو 20 سال اور 25 سال اور 30 سال ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خزانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ہاں اگر اولاد چاہتے ہو اللہ سے دعا کرو، اور دعا اس انداز میں کرو جس انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی. اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر کے دعا کرو، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا کرو. اور جب اولاد کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے تو پاکیزہ اولاد کا سوال کرو، نیک اولاد کا سوال کرو، دیندار اولاد کا سوال کرو، تاکہ یہ اولاد بڑھاپے میں بڑی ہو کر تمہارے لیے سہارا بن سکے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی منتوں کے ساتھ اور بڑی مرادوں کے ساتھ اور بڑی نظر و نیاز کے ساتھ اور بڑے اتار اور چڑھاوے کے ساتھ یہ بچہ ہوا ہے مولوی صاحب اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اس کو کچھ مت کہو، جب یہ بڑا ہوگا اور پھر جب بڑا ہو کر یہی بچہ جب ماں باپ کی زندگی تنگ کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب تم کچھ کرو. ارے بھائی اس کی زندگی تو جو تربیت ہے بچپن کی، وہ تربیت ہی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا سکتی ہے. اور اگر بچپن میں تربیت اور دعا، ماں باپ کی دو چیزیں، ایک اولاد کی تربیت اور ایک اولاد کے لیے دعا، یہ بڑی کارآمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نہج پر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نہج پر اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں عاجزی اور انکساری کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.